الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم وقال تعالى في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي او في جميع كلامنا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مسجد میں جمع فرمایا ہے۔ آج بچے بھی ہیں، چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، بڑے بزرگ والے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، سبھی ہیں، اور سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ کیا بن کر آئے؟ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ تو آج جو ہمیں ہے، آج ہمارے سے کتنے دوسرے کو تکلیف ہو جاتی ہے، زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، اور ہمارے سے یعنی ہماری اعضاء سے کتنی تکلیفیں ہو جاتی ہے، ہم بول نہیں سکتے اور بیان بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی طائف کا جب سفر ہوا، میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر کیے تو میرے نبی یعنی چپکے سے جب طائف والوں پر دین پر محنت کرے، کس پر محنت کرے؟ جب دین پر محنت کرے، یعنی لوگوں کی اللہ کی طرف بلانا، صرف یہی مقصد تھا کہ میری امت جو ہے، جو کٹی ہوئی ہے، یعنی اللہ کی طرف آ جائے۔ اس کی طرف آ جائے، اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کی دین کی طرف آ جائے، رسولوں کی طرف آ جائے، پیغمبروں کی طرف آ جائے، قرآن کی طرف آ جائے، حدیث کی طرف آ جائے، نماز کی طرف آ جائے۔ جو بے دین ہے وہ اسلام پر داخل ہو جائے۔ میرے نبی کی ایک ہی منت کیا ہے؟ میرے نبی کی ایک ہی منت۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، حضرت بلال حبشی بولے تو بہت کالا کلوٹا تھا۔ کیا تھے؟ بہت کالا کلوٹا۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مدینہ میں ایک مرتبہ اگر اذان نہیں ہوتی تھی، اذان نہیں ہوتی تھی تو وہاں کی عورتوں جو ہے
یعنی راستوں پر چوراہوں پر آ جاتی تھی اور آ کر یہ بیان کرتی تھی کہ آج حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ گیا تو کہاں گیا ہے، لیکن آج ہماری ایمان اتنی کمزور ہے کہ آج جو ہے ہم نماز کی اگر ہو رہی ہے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو پھر ہمیں جو ہے باہر دکانوں پر چوراہوں پر نظر آتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے مکہ کی گلیوں میں تپتی ہوئی ریت پر لٹھا کر اور پتھروں پر اور زنجیریں باندھتے ہوئے اور گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، لیکن میرے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یعنی زبان پر ایک ہی الفاظ تھے، یعنی ایک ہی بات تھی، احد احد احد، کہ اللہ ایک ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ صرف اور صرف یہی محنتیں کی جا رہی تھی۔ کیا کی جا رہی تھی؟ یہ محنتیں کی جا رہی تھی کہ بلال کے گاؤں والے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے محلہ والے جو ہے دین پر آنا چھوڑ دے، قرآن پر آنا چھوڑ دے، نماز پر آنا چھوڑ دے۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے کہ میرا بدن چرا ہو جائے، میرا بدن خونوں سے لبریز ہو جائے، میرا بدن جو ہے یعنی مجھے پھانسی پر چڑھا دیا جائے اور مجھے جو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جائے، لیکن پھر بھی میں جو ہے میرے دین پر یعنی اللہ کے دین پر میں آتا ہی رہوں گا۔ کیا کرتا رہوں گا؟ اللہ کے دین کو میں آتا ہی رہوں گا، اللہ کے دین کے لیے میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ کون کہنے لگے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمیں اور آپ کو جو بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میں نبی کے اخلاق آپ کو بتاؤں؟ کیا بتاؤں؟ میرے نبی کے اخلاق آپ کو بتاؤں؟ اگر میرے نبی کہیں پر سے گزر جاتے تھے تو غیر مشرکین بھی، کفار بھی سلام کرتے تھے میرے نبی کو اخلاق کو دیکھ کر۔ کسے دیکھ کر؟ میرے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کفار بھی اور مشرکین بھی یعنی سلام کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ راستوں پر جو آج جو گزر ہوا ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی وہ گزرا کریں گے، گزرے ہیں۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جب یعنی کہیں پر گزرتے تھے، اگر کوئی جھاڑ کوئی درخت نظر آ جاتے تھے، کوئی جھاڑ کوئی درخت نظر آ جاتے تھے تو اپنے آپ میں یہ سوچتے تھے اور یہ سمجھتے تھے یہ جھاڑ جو ہے یعنی بچپنا تھی، یہ جھاڑ کی کیا تھی؟ بچپنا تھی، اور یہ جھاڑ کی جوانی میں آئی اور یہ جو جھاڑ ہے بڑھاپا میں آئی۔ ہماری عمر بھی جو ہے پہلے بچپنا ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، تو اس سے پہلے ہمیں کیا کر لینا ہے؟ اللہ کو منا لینا ہے۔ کیا کر لینا ہے؟ اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ جو مسلمان یعنی جو اللہ کو راضی کر لیا، کیا کر لیا؟ جو اللہ کو راضی کر لیا اور جس سے اللہ راضی ہو گیا تو سمجھ لو کہ قیامت کے دن اس کے تمام مسائل جو ہے حل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گی؟ قیامت کے دن۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے اور جو مسلمان یعنی زبان پر ایمان پر خاتمہ یعنی کلمہ طیبہ نصیب ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ مسلمان کی زندگی جو ہے اس کا بیڑا پار ہو گیا ہے۔ بتاؤں آپ کو یہ کلمہ کے لیے اولیاء کرام نے کتنی محنتیں کی ہے۔ صرف دعاؤں میں یہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ صرف دعاؤں میں، اور یہ بولتے تھے، یہ فرماتے تھے کہ ہمیں جو ہے کلمہ پر موت آ جائے۔ یہ کس پر موت آ جائے؟ ہمارے جو ہے کلمہ پر موت آ جائے، کفر پر موت نہیں آنا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے میرے محترم بزرگوں کو، کیا بتاؤں، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، اس زمانے
کو دیکھنے کو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ کون سا زمانہ آنے والا ہے؟ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مسلمان شام کو مسلمان رہے گا اور صبح کافر ہوگا، اور صبح کو کافر ہوگا اور شام کو مسلمان ہوگا۔ اسی وجہ سے علماء کرام بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دین پر خود بھی جمنا ہے اور بچوں کو اور آنے والی نسل کو بھی جمانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آنے والی نسل کو بھی جمانا ہے، خود بھی جو ہے دین پر جمنا ہے۔ اگر ہماری دین پر جم گئے، لیکن آج تو مسلمانوں کو یعنی دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان دنیا کے پیچھے یعنی ساری زندگی اپنے اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، یعنی ساری جتنی بھی طاقتیں ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ جتنی بھی طاقتیں ہوتی ہے خفا دیتے ہیں اور مٹا دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنی بیویوں کے لیے۔ لیکن اللہ کے بارگاہ میں ایک مرتبہ آ کر ہمیں مانگنا نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں ایک عادت تھی، کیا تھی؟ صحابہ کرام میں ایک عادت تھی، اگر فقر و فاقہ آ جاتے تھے تو برداشت کر لیتے تھے، لیکن نماز کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ کیا نہیں کرتے تھے؟ نماز کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ اگر نماز پڑھنے کی باری آ گئی، کیا کرنے کی باری آ گئی، تو دکانوں کو بند کر دیتے تھے۔ اگر شٹر وہی لگا ہوا ہے تو وہیں پر چھوڑ دیتے تھے اور چلو چلو اللہ کی طرف چلو، چلو چلو اللہ کی طرف چلو، چلو کامیابی کی طرف چلو، چلو آخرت کے منزل کی طرف چلو، چلو قبر کے منزل کی طرف چلو۔ صرف ایک ہی دعوت تھی، کیا تھی؟ ایک ہی دعوت تھی، چلو کہاں چلنا ہے؟ اللہ کی طرف چلنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، آپ کو کیا بتاؤ، میرے نبی پر قربان، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ آپ کو بتاتا ہوں۔ جب یعنی معراج کا سفر ہوا، قرآن کریم میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ۔ میرے نبی واہ واہ کو کیا بتاؤ کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو تمام عیبوں سے پاک ہے۔ کون؟ اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ پاک ہے، صاف ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کیا رہے گا؟ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہر جگہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ بہت سارے آدمی کو اشکال ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سارے آدمی کو اشکال ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے، اللہ ہمارے درمیان میں موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے سنو، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہماری آنکھیں جو ہے اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، ہماری آنکھیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں ثم استوى علی العرش، اللہ ساتواں آسمان پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ کون؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، تو فرشتے پوچھتے ہیں، کس سے؟ اللہ سے پوچھتے ہیں۔ اگر کوئی مرد عورت گناہ کرتی ہے یعنی زناکاری کرتی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اس کو زمین کے اندر کیا میں دبا دوں، کیا کروں، اس کو میں زمین کے اندر کیا دھس دوں؟ فرشتے پوچھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، تو پھر اللہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ یہ فرماتے صبر کرو، یہ جو بندہ ہے صبر کرو، ایک دن میرے پاس آنے والا ہے، ایک دن میرے پاس لوٹنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہے ہیں صبر کرنا ہے۔ اگر کوئی زمین کو اوپر یعنی کسی کی زمین کو ناحق دبا لیتے ہیں، کسی کی زمین کو یعنی ناحق اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بولتے ہیں، کیا کرتے؟ فرماتے ہیں
کہ اللہ اس نے تو دوسرے کی زمین کو کیا کر لیا؟ حرم کر لیا. اس نے تو دوسرے کو زمین کو کیا کر لیا؟ دبا لیا. اللہ اس کا میں کیا کروں؟ اس کو اسی میں کیا دھس ڈالوں، سمیٹ ڈالوں؟ تو اللہ فرماتے صبر کرو، یہ بندہ ایک دن بھی میں نے توبہ کر کے ہمارے پاس آنے والا ہے. انسان جو ہے دو چیزوں سے مرکب ہے. انسان دو چیزوں سے مرکب، ایک تو انسان ہے ہی ہے، لیکن دوسرا جو ہے انسان سے گناہ بھی ہوگا، خطا بھی ہوگا. انسان جو ہے طرح طرح کے عجائبات بھی آئیں گے اور پریشانیاں بھی آئیں گے، تکالیف بھی آئیں گے. اس پر صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس پر صبر کرنا ہے، اکتانا نہیں ہے. کیا نہیں کرنا ہے؟ اکتانا نہیں ہے، صبر کرنا ہے. تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 40,000 کروڑ کا سفر فرماتے ہیں. کتابوں میں آتے ہیں کتنے؟ 40,000 کروڑ کا لمبی مدت مسافت ہے. لیکن میرے نبی کے لیے براق لایا گیا. کیا لایا گیا؟ میرے نبی کے لیے براق لایا گیا. براق ایک جو سواری ہے یعنی بہت تیز چلنے والی ہے. یہ جو سواری ہے بہت تیز چلنے والی ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یعنی 1 گھنٹے میں سفر فرما لیے. کتنے گھنٹے میں؟ 40 کروڑ کا سفر ایک ہی گھنٹے میں کیا کر لیا؟ سفر فرما لیے. لیکن اللہ سے نبی سے پیار ہے. کیا ہے؟ اللہ کو نبی سے پیار ہے، اور نبی جو ہے اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مسجد اقصی سے مسجد حرام سے ایک ہی رات کا سفر فرمائے اور ایک ہی رات کے سفر کرے، تو پھر میرے نبی کے لیے پھر 7 آسمان جو قرآن کہتا ہے عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوی، اب جو 7 آسمان پر جانا ہے یعنی عرش عظیم جو معلق ہے، اب وہاں پر جانا ہے. پھر اس کے لیے میرے نبی کے لیے ایک جو سواری ہے رف، یہ بھی بجلی سے تیز چلنے والی سواری ہے. ایسی تیز چلنے والی سواری ہے. اب میرے نبی کو جو ہے یعنی 7 آسمان پر پہنچایا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب پہلے آسمان پر پہنچے تو کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جبریل لے کر چلے میرے نبی کو، جبریل نے سیر کرایا اور میرے جبریل کو پوچھ رہے ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام یہ پوچھ رہے ہیں کہ جبریل تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہ نبی آئے ہیں. بولو. تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جو کہنے لگے مرحبا مرحبا تیرا آنا مبارک ہے. کیا ہے؟ تیرا آنا مبارک ہے. پھر دوسرے آسمان پر پہنچے. کون سے آسمان پر؟ پھر دوسرے آسمان پر پہنچے. وہاں مل رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. کون مل رہے ہیں؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام مل رہے ہیں. وہ بھی فرما رہے ہیں کہ جبرائیل تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہ اللہ کے دوست. کیا ہے؟ اللہ کے دوست محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ماشاءاللہ آپ کا آنا بھی مبارک ہے. پھر تیسرا آسمان پر پہنچے. بس آسمان پر پہنچے. پھر تیسرا آسمان پر پہنچے. وہاں دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. اور پھر یعنی چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یعنی ٹوٹل یعنی 7 نبیوں سے ملاقات ہوئی. سب نبیوں نے یعنی یہ کہا کہ آپ کا آنا مبارک ہے. کیا ہے؟ آپ کا آنا جو ہے مبارک ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور جب چلتے رہے، کیا کرتے رہے؟ جب چلتے رہے اور جنت پہنچنے کی کوشش کی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 جگہوں کا سیر کرایا.
ایک جنت کا سیر کرایا اور ایک جہنم کا سیر کرایا۔ آپ کو کیا بتاؤں۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے ساتھ تھے، حضرت جبرائیل کے ساتھ چلتے رہے اور حضرت جبرائیل ایک جگہ پہنچے جنت میں جا کر پہنچے تو وہاں پر جو ہے یعنی ایک آدمی کسان جو دنیا میں کسان کرتے ہیں، کسان کھیتی باڑی اور کاشتکاری جو وغیرہ ہوتے ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو پہنچے تو میرے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے، جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نبی کو فرمایا وہ کسان کاشتکاری کر رہا ہے اور وہ جب کاشتکاری کرنے لگے تو اسی خالی سوچتے ہیں، جنت میں خالی سوچتے ہیں تو اسی جگہ سے اس کو پھل مل جاتی ہے۔ یعنی آدمی اگر جنت میں کچھ سوچے مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، تو اس کو اسی وقت حاصل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس کو اسی وقت حاصل ہو جائے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جہنم کا سیر کرایا۔ کس کا سیر کرایا؟ جہنم کا سیر کرایا۔ یعنی ایک بے نمازی کو سر پر کچل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یعنی بہت بڑا پتھر سے سر کو کچل رہے ہیں، پھر اٹھا رہے ہیں، پھر سر کو کچل رہے ہیں، پھر اٹھا رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے پوچھا، کیا پوچھا؟ میرے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہ تمہاری امت کے یا آدمی کو یہ عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ اپنی نمازوں کا پابند نہیں کیا کرتے تھے۔ کیا نہیں کرتے تھے؟ اپنی نمازوں کا پابند نہیں کیا کرتے تھے، نمازوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ میں بات کو زیادہ یعنی طویل نہ کرتے ہوئے، لمبی نہ کرتے ہوئے، جلدی سناتے ہو جاؤ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کا سیر کرایا، حالانکہ جہنم میں یعنی کھانا لذیذ رکھا ہوا ہے۔ کیا رکھا ہوا ہے؟ کھانا لذیذ رکھا ہوا ہے، بہت عمدہ کھانا ہے، لیکن اس جگہ پر ایک مردار بھی رکھا ہوا ہے۔ کیا رکھا ہوا ہے؟ اس جگہ پر ایک مردار بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ جو آدمی ہیں یعنی مردار کو نوچ کر کھا رہے ہیں، اور مردار کو ایسا کھا رہے ہیں جیسا لگتا ہے کہ کبھی کھانا کھایا ہی نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا پوچھا میرے نبی نے؟ یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ تمہاری امت کی جو دوسروں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، جو دوسرے کی غیبتیں کیا کرتے تھے، وہ وہی آدمی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، آپ کو بتاؤں کہ دوسرے کا غیبت کرنے سے بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں بھی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اگر ہم دوسرے کی غیبت کریں گے، جیسا کہ ہم نے دوسرے کی غیبت کر لی، برائی کر لی، تو اپنے یعنی بھائی کا مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ کیا برابر ہے؟ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ارے میرے نبی کو سیر کرایا، کیا کرایا؟ جبرائیل نے میرے نبی کو پھر جہنم کا سیر کرایا، تو وہاں پر دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے یعنی اس کی ناخن، اس کی بال کو پورے اکھاڑ دیے ہیں، یعنی پورے نوچ کر نکال دیے ہیں، اور اس کے بال بھی پوری طریقے سے کٹوا دیے ہیں۔ اور میرے نبی پوچھتے جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ وہی عورت ہے جو دنیا میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتی تھی۔ کیا نہیں کرتی تھی؟ اور یہ وہی آدمی ہے جو دنیا میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتی تھی۔ پھر میرے نبی دوسری جگہ پہنچتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پھر دوسری جگہ پہنچتے ہیں اور جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک عورت کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایک عورت کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے جب بھی یعنی شوہر جو ہے
گھر میں آتے تھے یعنی صحیح طریقے سے بات نہیں کرتی تھی اور یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جاتی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ابھر جاتی تھی، یعنی بچوں کے معاملے کو لے کر، کھانا پینا کے معاملے کو لے کر یعنی اپنے آپ کو ایسا کرتی تھی جیسا لگ رہا ہے کہ شوہر نے کوئی پاپ کر لیا ہو، شوہر نے کوئی گناہ کر لیا ہو تو اس عورت پر بھی عذاب ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ اس عورت پر بھی عذاب ہو رہا تھا۔ یہ میرے نبی کو جو ہے یعنی دو جگہوں کا سیر کرایا، ایک جنت کا سیر کرایا اور دوسرا جو جہنم کا سیر کرایا، اور میرے نبی جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جہنم کے نظارے اور جہنم کی منظر جو ہے میرے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جہنم کی نظارے دیکھتے دیکھتے ہی میرے نبی نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے، میری امت کو بتانا ہے۔ پھر یہ ہو گیا ہونے کے بعد میرے نبی کی خواہش ہے کہ اللہ سے اب ملاقات کرنا ہے۔ یہ میرا آج ہی تیرا اس سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو ایک جگہ پہنچتے ہیں ساتواں آسمان پر، یعنی پہنچنے کے لیے ایک جگہ پہنچتے ہیں، جبرائیل بھی ساتھ میں تھے۔ کون ساتھ میں تھے؟ جبرائیل بھی ساتھ میں تھے۔ تو جبرائیل کہہ رہا ہے کہ اگر میں آگے چلوں تو میں جل جاؤں گا، اگر میں اس سے آگے چلوں تو میں جل جاؤں گا، آپ چلیے۔ تو میرے محبوب کو جو ہے اللہ سے بات کرنی تھی، اللہ سے ملاقات کرنی تھی، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے پاس پہنچے۔ اللہ نے خود سلام کیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتاؤ کیا مقام ہے میرے نبی کا؟ اللہ نے میرے نبی پر خود سلام کیا، السلام علیکہ، نبی آپ پر سلامتی ہو۔ السلام علیکم نہیں کہا ہے، السلام علیکم نہیں کہا ہے، السلام علیکہ کا مطلب ہے میرے نبی آپ پر سلامتی ہو، صرف آپ پر صرف آپ کے لیے سلامتی ہو۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتی ہو اور برکتی ہو۔ اے میرے نبی بتاؤں وہاں پر بھی اپنے امت کو نہیں بھولے، کیا نہیں کریں؟ وہاں پر بھی اپنے امت کو نہیں بھولے۔ میری امت کے لیے بھی کیا کرنا ہے؟ میرے امت کو بھی سلام دے دیجئے۔ تو کہنے لگا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میرے نبی کو خود سلام کر رہے ہیں، کون؟ اللہ خود سلام کر رہے ہیں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات، میری جو نمازیں ہیں، کیا ہے؟ میری جو نمازیں ہیں، بدنی عبادتیں ہیں، میری جسمانی عبادتیں ہیں، میری روحانی جو عبادتیں ہیں، صرف آپ پروردگار کے لیے ہے، آپ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے کیا کرتے تھے؟ جب آتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں اپنی امت کے لیے۔ کس لیے آپ کو آنا ہوا ہے؟ آپ کے آنا جو ہوا ہے اس لیے آنا ہوا ہے، آپ 50 نمازوں کو لے کر جائیے۔ کتنے نمازوں کو؟ 50 نمازوں کو لے کر جائیے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت بھولے بھالے تھے، بہت سادے سیدھے تھے، کیا تھے؟ بہت سادے سیدھے تھے۔ جب عرش معلیٰ پر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 50 نماز دے کر بھیجے تو تھوڑی دیر کے بعد واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پوچھتے ہیں آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ کے پاس یعنی پہنچے تو آپ کو کیا نوازے ہیں، آپ کو کیا کیا دیے؟ تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 50 نمازیں دی کہ جاؤ واپس جاؤ۔ حضرت موسیٰ فرمانے لگے کہ جاؤ واپس جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ واپس جاؤ۔ اتنی نمازیں جو ہے آپ کی امت
کیسے پڑے گی؟ ذرا تخفیف کر کے آؤ، ذرا ہلکا کر کے آؤ، جاؤ واپس جاؤ۔ تو میرے نبی جو ہے پھر واپس گئے، 9 دفعہ واپس گئے۔ کتنے دفعہ؟ پھر واپس گئے، 5 نمازوں کو کم کر دیا۔ کیا کر دیے؟ 5 نمازوں کو کم کر دیے، تو یعنی 40 پر 5 نمازیں رہ گئی۔ پھر کہنے لگا کہ کتنی نمازیں دیے؟ کہ 45۔ کتنی نمازیں؟ 45 نمازیں دی۔ پھر فرمانے لگی جاؤ واپس جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 2 وقت کی نمازیں فرض تھی۔ کتنے وقت کی؟ عصر کی اور فجر کی، یعنی 2 وقت کی نمازیں فرض تھی۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ آپ کی امت جو ہے 50 وقت کی نمازوں کو نہیں پڑھ سکتا ہے۔ کیا نہیں کر سکتا ہے؟ 50 وقت کی نمازوں کو نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو میرے نبی جو ہے اللہ کے پاس یعنی 9 دفعہ یعنی اللہ کے پاس کہنے لگے کہ آپ میرے نمازوں کو کیا کر دیجئے؟ ہلکا کر دیجئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور فرمانے لگے کتنی نمازیں رہ گئی؟ فرمانے لگے کہ کتنی نمازیں رہ گئی؟ کہنے لگے کہ 5 نمازیں۔ کہ پھر جاؤ واپس کر کے آؤ۔ میرے نبی کی زبان سے ایک ہی بات نکلی، کیا نکلی؟ کہ اب مجھے جانے میں شرم اور حیا محسوس ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اب مجھے جانے میں کیا ہوتا ہے؟ شرم اور حیا محسوس ہوتا ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے اور فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پہاڑوں پر، پرندوں پر، سلطنتوں پر یہ طاقتیں دی تھی۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نبی بنائے اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی یعنی کچھ معجزہ دیے، آپ مجھے کیا دیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمانے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا نام اور تمہارا نام قیامت تک کے لیے رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، کیا دے رہا ہوں؟ یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ میرے نام کے ساتھ آپ کے نام بھی آپ کی امت قیامت تک یاد کرے گی۔ لا الہ، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دونوں نام کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ یعنی جوڑ دیا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگے کہ میرے نام کے ساتھ آپ کو نام کو آپ کی امتی جو ہے یعنی قیامت تک یاد کرے گی۔ کیا کرے گی؟ میں آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے یعنی ہواؤں پر طاقت تھی ان کی۔ حضرت موسیٰ کی جو تھی یعنی ہواؤں پر طاقت تھی، اگر ہوا کو یعنی بولتے رک جا تو رک جاتے تھے، اگر پرندوں کو بولتے تھے رک جا تو رک جاتے تھے۔ اتنی طاقت تھی کسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ میری امت کے حال آپ کو کیا بتاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اس وقت بھی نہیں بولے، جب پردہ فرماتے چلے گئے اور جب پردہ فرماتے ہوئے اللہ کے پاس جانے لگے، اور میرے نبی کے پاس جب حضرت اسرائیل علیہ السلام پہنچے اور پہنچتے فرمانے لگے کہ مجھے آپ کے پاس آنا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ نبی آپ کا روح قبض کرنے کی باری آنے والا ہے۔ تو میرے نبی نے اس وقت بھی نہیں بھولے، اور میرے نبی یہ فرمانے لگے اور یہ پوچھنے لگے اور اپنے جبرائیل کو کہنے لگے اور اسرائیل کو بھی کہنے لگے، کیا کہ یہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاؤ اور جا کر یہ کہنے لگو کہ میری امتی کا حال کیا ہوگا، میری امتی کا غم کیا ہوگا، میری امتی کا رونا کیا ہوگا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی جب وفات یا پردہ فرمانے کی باری آئی اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، کیا نہیں کرے؟ اس وقت بھی کہنے لگے تھے امتی بھی امتی، میری امتی کا کیا حال ہوگا۔
صرف یہی لفظ تھے، میری امتی کا کیا ہوگا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے اور پہنچ کر فرمانے لگے کہ آپ کے محبوب یہ کہہ رہا ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے امتی کا حال کیا ہوگا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے محبوب کو جا کر یہ بول دیجئے کہ میں جو دنیا پر ہے، یعنی جتنی بھی روحیں کو قبض کیا ہو اور جتنی بھی روحوں کو لیا ہو، کسی سے بھی اجازت نہیں لیا، صرف اور صرف جو ہے میرے محبوب سے اجازت لیتا ہوں۔ بتاؤ، میرے محبوب سے، یعنی ہماری جو روح قبض ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ ہماری روح جو نکل جاتی ہے اللہ کی اجازت لینا نہیں پڑتی ہے، اسے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، لیکن جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اس کے پاس اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی سے اجازت لینا پڑا۔ کیا کرنا پڑا؟ اللہ کے نبی سے اجازت لینا پڑا کہ میری امتی کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کی امتی کا جو گنہگار ہے تمام کے تمام کو بخش دیا جائے گا۔ بتاؤ، آپ کی امتی کا جو گنہگار ہے، جو خطا کار ہے، تمام کے تمام کو کیا کر دیا جائے گا؟ بخش دیا جائے گا۔ اور جب میرے نبی آنکھوں سے آنکھ پردہ فرما گئے اور زبان پر یہی تاری تھی، الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، میرے امتیوں نماز پڑھتے رہنا، میرے امتیوں غلاموں پر بوجھ نہ کرنا، میرے امتیوں یعنی غریبوں کی مدد کرتے رہنا، میرے امتیوں محتاج کی مدد کرتے رہنا، غریبوں کو نہیں بھولنا، یتیموں کو نہیں بھولنا، بیواؤں کو نہیں بھولنا، دوسرے کے غم کو غم سمجھنا، دوسرے کی پریشانی کو پر ہاتھ کو بٹانا، یہ مسلمان کی سب سے یعنی پکا مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ تو میرے نبی کو جو ہے آج کی رات میں پورے جنت کا سیر کرایا۔ کیا کرائے؟ پورے جنت کا سیر کرائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔